یہ تو ویسے حقیقت ہے کہ آپ کے یہاں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جس فکر کی آپ نے بنیاد رکھی ہے وہ کوئی اقصائے جہاں میں، اکناف عالم میں، دنیا بھر میں پھیلے اور لوگوں میں اس طرح سے پینیٹریشن ہو اور لوگ آپ کو بلائیں، اور پھر جو ہے کوئی تنظیم سازی کا سلسلہ ہو، کوئی جلسے ہوں؟ آپ تو خالص ایک پڑھنے لکھنے والے طالب علم مزاج آدمی ہیں، لیکن آسٹریلیا کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ آپ کی جو فکر ہے اس کو عالمی سطح پہ انٹروڈیوس کرانا، اور بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ اعتماد دینا کہ بھئی ہم ان ملکوں میں آ کر بھی پورے حوصلے کے ساتھ جو بھی نئے افکار ہیں ان کو سن سمجھ سکتے ہیں، ان کی ترویج کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد ایک طرح سے آسٹریلیا میں میرے خیال کے مطابق رکھی گئی، اور یہ آسٹریلیا میں اب آپ کا چوتھا جو ہے وہ دورہ ہے۔ اب اگرچہ دنیا بھر میں ذرائع ابلاغ اتنے پھیل چکے ہیں کہ یہ زمان و مکان بالکل بے حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا ابتدا میں، آسٹریلیا آپ 3 4 دفعہ آئے، کیا تاثرات رہے ماضی میں، اور اس دفعہ بھی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے لوگوں سے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کی محبت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میرے لیے جو الفاظ کہے گئے ہیں میں کسی لحاظ سے بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم جیتا رہا ہوں، اور اسی کو سعادت سمجھتا ہوں کہ طالب علم کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اب ویسے بھی عمر کا وہ حصہ آ گیا ہے جہاں رخصتی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آدمی کو اپنی زندگی کے احوال کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا ہے۔ میں نے جب اس کام کی ابتدا کی تھی تو زیادہ سے زیادہ یہ توقع ہوتی تھی کہ بر صغیر کے علمی حلقوں میں کچھ نہ کچھ اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ توقع ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایسے اسباب پیدا ہوئے، اس میں بھی زیادہ دخل میری کسی صلاحیت کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب ہی کو ہے کہ دور دور تک یہ فکر پہنچ گیا۔ سوچنے کے اس انداز سے لوگ جگہ جگہ متعارف ہو گئے۔ چنانچہ آسٹریلیا میں بھی اسی طرح اس کی ابتدا ہوئی، اور ہمارے ذوالفقار صاحب نے یہاں ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی۔ پھر ہم لوگ بھی پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت ان کے جوار میں آنے کے لیے مجبور ہو گئے، ملیشیا آ گئے۔ وہاں سے کھینچ بلانا بھی آسان تھا، تو انہوں نے ہمت کی اور ہم نے آسٹریلیا دیکھ لیا، ورنہ ہم کتابوں میں کینگرو دیکھا کرتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد یہ احساس البتہ ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو ذوالفقار صاحب نے جمع کیا، ان کی تربیت کی، جو پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، بحثیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ چیز ذرا کم نظر آتی تھی باقی جگہوں پر۔ میرے لیے ہمیشہ بحث، تنقید، اعتراض، چیزوں کو سمجھنے کے لیے اضطراب زیادہ اہم ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی طالب علمانہ طریقے سے چیزوں کا جائزہ لیتا رہوں، اور اپنے ملنے والوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھیں گے، بے شک گھر بلایا ہو تب بھی جو کچھ کرنا ہوگا کر ڈالیں۔